أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ. اس آیت شریفہ سے سورہ بقرہ میں ایک نئے مضمون کا آغاز ہو رہا ہے جس کی ابتدا توحید باری تعالی سے ہے. چنانچہ فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود، زندگی ساری جس کی عبادت میں گزارنی ہے وہ صرف ایک اکیلی ذات ہے، سوائے اس کے کوئی دوسرا الہ نہیں. استاد کی جگہ استاد لے لیتا ہے، پیر کی جگہ پیر لے لیتا ہے، بادشاہ کی جگہ بادشاہ لے لیتا ہے، لیکن یہ ہے خدائی. اللہ جل شانہ اکیلے ہیں. ان کی جگہ سجدہ کے لیے، سر جھکانے کے لیے، عبادت بندگی کے لیے کوئی دوسرا نہیں لے سکتا. ساری مخلوقات کا نفع، نقصان، رزق، صحت، خوشیاں، زندگی، موت اور ان کے درمیان کی ہر چیز، زندگی، موت اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ جل شانہ کے امر سے جڑی ہے. الا لہ الخلق والامر، فرمایا سنو، اسی اللہ کی تخلیق و سب اور اسی اللہ کی سب پر چلتی ہے. توحید باری تعالی قرآن پاک کا بنیادی مضمون ہے. قرآن پاک اترا ہی اللہ کی وحدانیت سمجھانے کے لیے ہے. چنانچہ قرآن پاک میں توحید باری تعالی پر بے شمار دلائل ہیں. اس آیت شریفہ میں واحد کا لفظ بھی توحید کی دلیل ہے. واحد کہتے ہیں اکیلے کو، یعنی جسے کسی دوسرے عدد کی نہ اپنے وجود کے لیے ضرورت اور نہ اپنی بقا کے لیے. ایک ہے، ایک ہونے کے لیے اسے کسی دوسرے کی ضرورت نہیں. دوسرا نہ ہو تب بھی ایک ایک ہے. دو ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ساتھ دوسرا ہو. تین ہونے کے لیے ضرورت ہے کہ ساتھ دو اور ہوں. چار کا عدد تب بنتا ہے کہ ساتھ تین اور ہوں. ایک گرا تو چار نہیں رہا، دو گرے تو پھر آگے تین نہیں رہے، ساتھ والا ایک گرا پھر نہیں. لیکن ایک جو ہوتا ہے اسے اپنے وجود کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں. اکیلا ہے، ایک، کوئی دوسرا نہیں تب بھی ایک ہے. تو اللہ جل شانہ کی ذات پاک ایک اکیلی ہے، ازل سے ابد تک. ازل سے ابد تک اپنی ذات کے لیے اسے کسی دوسرے کے وجود کی ضرورت نہیں، اور دوسرا کوئی وجود نہ رہے تب بھی وہ ذات رہے گی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بوڑھی اماں آئی. بات چیت شروع ہوئی. بوڑھی اماں کہنے لگی کہ اللہ کے ہونے پر بھی میرے پاس دلیل ہے اور ایک ہونے پر بھی. امام اعظم نے پوچھا بتاؤ اماں کیا دلیل ہے؟ کہنے لگی میرے گھر میں چرخہ پڑا ہے. وہ چرخہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہے اور اس بات کی بھی کہ ایک ہے. وہ اس طرح میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں چرخہ چلاتی ہوں تو چلتا ہے،
اگر میں گھر میں نہ ہوں تو چرخہ نہیں چلتا۔ جب یہ چھوٹا سا چرخہ کوئی چلانے والا ہے تو چلتا ہے، نہیں تو نہیں چلتا، تو پوری کائنات کا چرخہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ روز سورج کا نکلنا، غروب ہونا، اور روز پوری کائنات کا سارا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ ہے تو یہ کائنات چل رہی ہے، اور میرا چرخہ ہی دلیل ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ وہ اس طرح کہ میں اکیلی چرخے کو چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے اور کام دیتا ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی دوسرا ہو جائے تو پھر چرخے کے چلنے کی دو ہی صورتیں ہوں گی۔ ایک یہ کہ میں چرخے کو دائیں طرف گھماؤں گی اور وہ میرے ساتھ جو بیٹھا ہے وہ بھی میرے ساتھ اسے دائیں طرف گھمانا شروع کر دے گا، تو یہ بھی بات نہیں بنے گی، اس لیے کہ چرخے کی رفتار میں نے اپنے حساب سے رکھنی ہے، وہ اپنے حساب سے رکھے گا، دونوں طرف سے زور لگے گا تو چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر میں اسے بائیں طرف گھماؤں اور وہ دائیں طرف گھمائے پھر بھی چرخہ نہیں چلتا، ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی یہ پوری کائنات کا چرخہ ایک چلانے والے سے چل رہا ہے، اگر دو چلانے والے ہوتے تو یہ نہ چلتا۔ ایک چلانے والا ہے، صرف اسی کی چلتی ہے، ورنہ کہیں تو ٹکراؤ ہوتا، کہیں تو ایسے ہوتا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل رہا ہے، اس لیے کہ ایک نے مشرق سے نکالنا چاہا اور دوسرے نے زبردستی وہ مغرب سے نکال دیا۔ اور جو خدا کسی کے پیچھے چلے یا کسی کے کہنے پر منہ دور ہو جائے وہ تو خدا ہے ہی نہیں۔ پوری کائنات کا چرخہ اپنے نظام کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی وجہ اس ذات کا، چلانے والی کا ایک ہونا ہے۔ الہکم الہ واحد، کیا پیارے جملے ہیں۔ تمہارا معبود صرف ایک اللہ ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نفی ضروری ہے، ایمان کی، اسلام کی ابتدائی نفی سے لا الہ، کوئی معبود سوائے اس اللہ کے نہیں۔ زبان پر بھی یہ ہو اور دل سے بھی تمام بتوں کو نکال دے، کسی سے کوئی امید نہ رکھے، نہ نفع کی نہ نقصان کی، نہ صحت کی نہ بیماری کی، نہ خوشیوں کی نہ پریشانی کی، ایک اللہ سے ساری امیدیں۔ هو الرحمن الرحیم، وہ اپنی ذات میں جیسے اکیلا ایسے اپنی صفات میں بھی اکیلا، رحمان و رحیم، اس ذات کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات کے ساتھ بھی کوئی شریک نہیں۔ اللہ سمجھ دیں۔